یہ بات یہ عرض کی آپ کے سامنے کہ دنیا کو نظر انداز نہ کریں. بھول گئے آپ؟ دنیا کو نظر انداز نہ کریں. دو سرحدیں مقرر ہیں، واجبات ترک نہ ہو، محرمات کا ارتکاب نہ ہو، اور اس کے علاوہ جس قدر چاہیں دنیا پر اپنا اقتدار قائم کریں. جتنا تسلط قائم کر سکتے ہو اس دنیا پر کرو. ارے شجاعت ہو، ہمت عالی ہو، حوصلہ بلند ہو، فکر آسمانوں کو طے کرنے والی ہو. قدم جو رکھو زمین پر تو ایسا نقش قدم ابھرے کہ کسی کے مٹائے نہ مٹے. مگر یہ دو شرطیں کہ دنیا طلبی میں مال و دولت کمائیں، ثروت کمائیں، ثروت جمع کریں. توجہ رہے، ثروت کو جمع کریں. یہی ثروت اس دنیا میں بھی آپ کے گھر کو روشن کرے گی، اس دنیا میں بھی آپ کے گھر کو روشن کرے گی. میں نے گزارش کی تھی کہ قیامت کا ایک نام معاد بھی ہے، معاد. اور اب ایک حدیث سن لیجئے اور اسے دامن خیال میں مستقل جہاں دے دیجئے، یا یوں کہوں کہ لوح فکر پر کندہ کر لیجئے. اور پھر سوچتے رہیے بس یہی سمجھیے میرا پیغام. میرا پیغام کیا؟ میں کون ہوتا ہوں پیغام دینے والا؟ میں کون ہوتا ہوں پیغام دینے والا؟ یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ پیغام ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی. یہ پیغام ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کا ہے. یہی پیغام ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت ختمی مطلب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایسی آسان لفظیں ہیں، ایسی آسان ترکیب ہے کہ جو یاد ہو جائے گی. کوئی لفظ اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی لفظ ایسی نہیں آئی کہ جو اردو زبان میں استعمال نہ ہوتی ہو. ہاں معاد کی لفظ ضرور ایسی ہے لیکن وہ اردو کے فلسفیانہ لٹریچر میں اس کی گنجائش ہے، استعمال ہوتی ہے. کاش کہ ہم اور آپ فلسفیکل پروز کے مطالعے کی عادت ڈالیں. ہم اپنی فکروں کو فکشن کے مطالعے کا پابند نہ رکھیں. ہم لٹریچر اور پروز کا ذوق پیدا کر لیں اور فلسفیکل پروز کا کامیاب ترین نہ. دیکھیے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں مختلف ادبی تحریکیں، ہر تحریک کا نام بھی ممبر پہ لینا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال اب وہ ہمارے بر صغیر کے ادب میں مثلا بھکتی تحریک چلی، اور پھر عشق و محبت کی شاعری اور مختلف شاعری، جدیدیت کی شاعری اور ترقی پسندی کی شاعری، اور ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ کون سا ہے، سب سے اچھا شاعر کون ہے ترقی پسندوں میں، اور سب سے اچھا شاعر کون ہے جدیدیوں میں، اور سب سے اچھا نثر نگار کون ہے، پوچھا جا سکتا ہے. اب اگر پوچھیں دنیا کے ادب میں عرض کر رہا ہوں، اور اس پر بھی جانبداری کا الزام نہ لگائیے گا، پوری دنیا کے لٹریچر میں، اور وہ بھی جو بشری حوالے سے آیا ہو. قرآن مجید تو کلام اللہ ہے، بشری لٹریچر کے حوالے سے. اب وہ بشر کون سے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بشری ریفرنس ہے انسانی ریفرنس. اگر پوری دنیا کے لٹریچر میں کوئی یہ علمی اور ادبی سوال کرے کہ فلسفیکل پروز کا سب سے کامیاب نمونہ اور ایگزامپل کیا ہے،
تو آپ بے جھجک کہہ دیجئے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ اور صحیفہ علویہ اور صحیفہ سجادیہ، یہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے خطبے، یہ ہمارے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں، یہ سب علمی مطالب اپنی جگہ، لیکن جب آپ اسلوبیاتی تجزیہ کریں گے، زبان کی اسٹائل کو آپ جب ڈیفائن کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ فلاسفیکل پروز ہے، وہ تخلیقی نثر ہے. فلاسفیکل پروز کے معنی کیا ہیں یہ بھی گزارش کر دوں جو اس ناچیز طالب علم نے مقرر کیے ہیں. فلاسفیکل پروز یہ نہیں ہے کہ فلسفہ پڑھ لیا اور اسے اچھی طرح لکھ دیا یا بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے. یعنی ارسطو کو پڑھ لیا، سقراط کو پڑھ لیا، افلاطون کو پڑھ لیا، اور قدیم و جدید تمام فلاسفرز کو پڑھ لیا، ہربرٹ سپنسر کو پڑھ لیا، جان ڈیوی کو پڑھ لیا، سب کو پڑھ ڈالا اور اس کے بعد اس کو اپنی اچھی اردو میں لکھ ڈالا. کہا یہ ہے جناب فلاسفیکل پروز، یہ علمی نثر ہے، فلسفیانہ نثر نہیں ہے. علمی نثر کے معنی یہ ہے کہ مطالب درست ہیں اور آپ کی نثر کی گرامر درست ہے. بات ٹھیک ٹھیک کہہ دی آپ نے، سمجھا دی، یہ ہے علمی نثر. علمی نثر کے جس سے جو نصاب تعلیم کی کتابیں لکھی جاتی ہیں جس نثر میں، وہ ہے علمی نثر. فلاسفیکل نثر قدیم فلسفے کی ترجمان نہیں ہوتی. فلاسفیکل پروز اسے کہتے ہیں جس کے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد انسان نئے فلسفیانہ نظریات پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی تخلیقی ادب. تخلیقی ادب کا یہ ایک تو تخلیقی ادب کا معیار یہ ہے کہ آپ کی تخلیق بہت عمدہ ہے، اور ایک تخلیقی ادب کا معیار یہ ہے کہ آپ کی تخلیق دوسروں کو مزید تخلیقات پر اکساتی ہے. ایک یہ کہ آپ نے تخلیق فرمائی، بہت اچھا، داد مل گئی، اور ایک یہ کہ نہیں، آپ کی ایک تخلیق دوسروں کو ہزارہا تخلیقات کی دعوت دیتی ہے. یعنی خلاقیت کی شان پائی جاتی ہے، خلاقانہ شان کی مظہر ہے. یہ کیفیت کہیں نہیں ملے گی مگر یہ کہ انبیاء، اوصیاء، ائمہ اور خصوصیت کے ساتھ ابو الائمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک جملے معترضہ تھا جو کافی طویل ہو گیا، تو میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ اردو میں جو فلسفیانہ ادب ہے، فلسفیانہ ادب کے نام پر جو کچھ بھی ہے، اس میں معاد کا لفظ مل جائے گا، اور اس لیے